ایک بھائی کی گورنمنٹ جاب ہے اور یہ ایسا شعبہ ہے جس میں لوگوں سے ریکوری کی جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جاب میں 10 سال تقریباً ہو گئے ہیں۔ جو پہلے 3 سال تھے میں اس میں فیلڈ میں نہیں جاتا تھا، اس خوف کی وجہ سے کہ میں جاؤں گا تو لوگوں کو ذلیل کرنا پڑے گا، کیونکہ ریکوری کرنی ہوتی تھی اور پھر لوگ حرام کی آفر بھی کرتے تھے، تو مجھے خوف ہوتا تھا اس فیلڈ میں کہ ایسا نہ ہو کہ میں حرام لے لوں۔ تو میں 3 سال تک تو یہ کہتے ہیں کہ میں آفس میں فارغ ہی بیٹھا رہا، اور مجھے یہ کہا کہ آپ بس 2 گھنٹے بیٹھ کے اور حاضری لگا کر چلے جایا کریں۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں مجھے کچھ خیال آیا، انہوں نے فیلڈ میں داخل ہوئے اور پھر 10 سال تک تقریباً انہوں نے کام کیا، اور اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جو فیلڈ میں خرچہ آتا ہے پیٹرول وغیرہ کا، افسران بالا کہتے ہیں کہ وہ آفس سے نہیں ملے گا، آپ انہی لوگوں سے ریکور کر لیں۔ اور دیگر یہ کہ اب جاتے ہیں تو لوگ آفر بھی بہت زیادہ کرتے ہیں حرام وغیرہ کی، تو کیا کیا جائے؟ لیکن سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کوئی ادارہ جوائن کرتے ہیں جہاں پر آپ کا ڈیوٹی ٹائم فکس ہوتا ہے، جیسے صبح 8 سے شام 4 بجے تک مثال کے طور پر، تو وہ شخص اجیر خاص کہلاتا ہے۔ اجیر کہتے ہیں امپلائی کو، اور خاص کا مطلب آپ کسی خاص ادارے کے ساتھ مخصوص ہو گئے ہیں۔ اس میں انسان اجرت کا مستحق اس وقت ہوتا ہے جب 2 کام کرے گا۔ نمبر 1، ڈیوٹی ٹائم میں وہاں پر حاضر ہونا، اور نمبر 2، جو کام سپرد کیا جائے یا جس کام کی آپ کو جاب ملی ہے وہ کام کرنا۔ اگر آپ ڈیوٹی ٹائم پر وہاں پر حاضر نہیں ہیں، چاہے اپنے گھر پر کام کریں، آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی۔ اسی طرح آپ وہاں پہنچ گئے ہیں، پورا بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کام نہیں کر رہے ہیں، تنخواہ کے مستحق نہیں ہوں گے۔ تو پہلے 3 سال جس خوف کی بنا پر آپ وہاں پر بیٹھے رہے اور آپ فیلڈ میں نہ گئے اور آپ اس 3 سال کی تنخواہ لیتے رہے، تو آپ ڈیوٹی پر تو بظاہر حاضر رہے لیکن جو کام سپرد تھا وہ کام نہ کیا، اس لیے وہ تنخواہ آپ کے لیے بالکل حلال نہیں تھی۔ ایسا جب پیسہ آدمی لے لیتا ہے تو اسے چاہیے، وہ کسب خبیث کہلاتا ہے، سمجھ لیں کہ وہ آپ کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ تکلیف دہ آپ کو عمل اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ میدان محشر میں آپ سے حساب و کتاب ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ فیلڈ میں گئے، اب آپ اگر لوگوں سے بیجا اضافہ لیتے ہیں کہ جی میرا پیٹرول کا خرچہ یہ وہ، تو یقینی سی بات ہے کہ رشوت ہے اور یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کسی کو بھی رعایت نہیں دے سکتے ہیں۔ جو مطلب گورنمنٹ کی ریکوری ہے وہ خزانے میں جانی چاہیے، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ لہٰذا اب آپ کے آفس کا جو ماحول ہے اس کے پیش نظر آپ کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے جو شریعت اجازت دیتی ہے، وہ اب آپ خود اس کا فیصلہ کریں۔ لیکن بہرحال میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آفیسز کے ماحول کیا ہیں۔ ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی کہیں صاحب آپ کو اصل میں پتہ نہیں نا کہ کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم بھی اسی دنیا کے رہنے والے لوگ ہیں۔ میں کراچی میں ہی شروع سے رہا ہوں، ابھی تک میری عمر اتنی ہو گئی ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ کس قدر مشکل ہے گورنمنٹ کے اداروں میں اپنے آپ کو کسی گناہ یا خطا سے نکال لینا۔ 10 آدمی اچھے ہوتے ہیں تو 4 آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو انسان کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دیتے۔ لیکن یاد رکھیں کہ میدان محشر میں اسی چیز کا حساب و کتاب ہے۔ اب اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ان اعمال کا جواب دے سکتے ہیں تو جیسا طرز عمل اختیار کریں، اور نہیں دے سکتے تو پھر دنیاوی نقصان کو نہ دیکھیں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ ہمارا مشورہ تو یہی ہوگا۔ ایک مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجی اور اس پہ پوچھا کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، کہ ایک قرآن ہے وہ زمین پہ رکھا ہوا ہے اور بلی قریب بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ اس طرح مالک جو ہے وہ کچھ کرتا ہے تاکہ بلی اس کے چیز کو پکڑے، لیکن وہ قرآن پہ سے چھلانگ نہیں لگاتی بلکہ گھومتی ہے۔ تو کسی نے یہ بڑی فخراً بنایا کہ دیکھیں جی قرآن کے اوپر سے بلی کود نہیں رہی ہے، ادب اور احترام یہ ہے، بلی ادب کر رہی ہے۔ تو کیا اس طرح کی کلپس کو فارورڈ کرنا شرعاً صحیح ہے؟ دیکھیں بسا اوقات ہم ایک چیز بے ادبی کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، بے ادبی کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اسے بڑے فخر سے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی ادب کا پہلو ہے۔ بلی نہیں کود رہی، بلی تو ذی شعور نہیں ہے، مطلب وہ تو ایک جانور ہے، وہ قرآن پہ پاؤں رکھ کے بھی جا سکتی تھی، اور وہ اس بات کی مکلفہ نہیں ہے کہ وہ قرآن سے بچ کر جائے، وہ تو جانور ہے، شرعی احکام کی مکلفہ نہیں ہے۔ اگر وہ اس طرح کود بھی رہی تھی، گھوم بھی رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے ہی، آپ کو کیا پتا کہ واقعی وہ ادب کر رہی تھی کہ نہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم ہیں شرعی احکام کے مکلف، ہمیں قرآن پاک کو عظمت دینے اور بلند مقام پر رکھنے کا حکم شرع ہے۔ اگر ہم اس میں کوتاہی کے مرتکب ہوں گے تو حرام کے مرتکب ہوں گے۔ اب قرآن کو زمین پر پھینک دینا اور پھر بلی کو اس کے گرد گھمانا، یہ بتائیے کیا یہ ادب اور احترام ہے؟
یقینی سی بات ہے کہ یہ بالکل غلط حرکت ہے، ایسے شخص کو توبہ کرنی چاہیے۔ اور اگر باہر کے لوگ جیسے وہ شترے بے مہار ہیں، وہ تو قرآن کو بھی اٹھا کے زمین پہ پھینک دیتے ہیں، ان کا کوئی عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ اس طرح کا عمل تو اجتناب کیا جائے، تو اس کو بالکل فارورڈ نہ کریں۔ آپ کسی اچھے پہلو کے پیش نظر فارورڈ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ضمناً بے ادبی کے مرتکب ہو رہے ہیں، جس نے ایسا کیا وہ گناہگار ہوا۔ اور آئندہ کے لیے اصول یہ بنا لیں کہ اگر کسی چیز میں بے ادبی کا پہلو بھی ہو اور اچھائی کا پہلو بھی ہو، اسے آگے فارورڈ نہ کریں، کیونکہ بے ادبی کا پہلو اچھائی کے پہلو پر ہمیشہ غالب رہے گا۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 99 جملوں میں تعریف کرے اور ایک جملہ آپ کی شان کے خلاف لکھ دے، تو یقینی سی بات ہے کہ ایک جملے پہ گرفت ہوگی۔ 99 پہ اگر ہم تعریف کریں گی بھی تو الگ بات ہے، لیکن ایک جملے پہ گرفت کر کے اس پہ حکم شرع سخت لگایا جائے گا۔ یہ اصول ذرا ذہن میں رکھیے۔ دوسرا کہ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا، وہ بھی ایک کلپ بھیجی تھی کہ کوئی ایک مطلب گراؤنڈ ہے فٹ بال کا، جس میں جو آڈینس ہے وہ اپنے جسموں سے لا الہ الا اللہ بنا رہے ہیں، محمد بنا رہے ہیں، یعنی اس طرح انہوں نے کلرفل کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ایسی ترتیب سے پریکٹس کی ہوئی تھی کہ دور سے دیکھنے میں نام محمد لگ رہا تھا۔ تو اس کا کیا شرع حکم ہے؟ دیکھیں، اس میں بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے علماء کا، شاید کوئی اس کے جواز کا حکم دے تو کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے، کیونکہ پہلے دور میں ایسا نہیں تھا، یہ ابھی جدید ایجاد ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ بھی بہت بڑی بے ادبی ہے، کیونکہ اپنے جسموں سے، اور اس میں جس میں جوتے بھی شامل ہیں، جس میں مطلب کوئی جنابت کی حالت میں ہوگا، کوئی کیسا ہوگا، پھر ایسے مقدس نام اور پھر لا الہ الا اللہ، اور پھر بعض اوقات تو گراؤنڈ میں کھڑے ہوتے ہیں، تو گویا کہ آپ زمین پر کھڑے ہیں۔ اب نام محمد زمین پہ بن رہا ہے، اب لا الہ الا اللہ زمین پر اگر آپ محمد لکھ کر زمین پہ پھینک دیں، معاذ اللہ ڈال دیں، یا لا الہ الا اللہ لکھ کر کسی کاغذ پر زمین پر ڈال دیں، تو کوئی بھی اس کو ادب نہیں قرار دے گا، چاہے کتنے خوبصورت بنا کر آپ ڈال دیں۔ اسی طریقے سے جسموں سے اس طرح کی چیزیں بنانا یہ قطعاً ہمارے نزدیک غیر مناسب ہے، اس میں بے ادبی کا پہلو ہے، یہ بھی نہ دیکھا جائے اور نہ اس کو سراہا جائے اور نہ اس کو آگے فارورڈ کیا جائے۔ اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہونا اور حوصلہ افزائی کرنا یہ بھی قطعاً غیر مناسب ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا ایک کویسچن کسی بھائی نے کیا تھا کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ کعبۃ اللہ کے اوپر سے کبوتر اڑ کے نہیں جاتے ہیں بلکہ ادب کرتے ہیں، چاروں طرف اڑتے رہتے ہیں، اوپر نہیں اڑتے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم تصوراتی اور خیالاتی اعتبار سے از خود وہ قائم کر لیتے ہیں اور حقیقت حال کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور وہ اس طرح پھر وہ معروف ہو جاتی ہیں چیزیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہی حقیقت ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، میں نے خود بذات خود اپنی آنکھوں سے کبوتروں کو کعبۃ اللہ پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ میں نے اس کی پکچر بھی بنا لی تھی اسی خیال کے پیش نظر کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ بھئی بیٹھتے نہیں ہیں، اوپر سے نہیں اڑتے ہیں، تو اس کی پکچر بھی میرے پاس موجود ہے، خود میں نے کھینچی۔ یہ کافی پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور صرف اس وجہ سے، ورنہ میں وہاں پہ پکچر وغیرہ بنانے کے قائل نہیں ہوں، سیلفیز بنانے کے قائل نہیں ہوں، لیکن اس وجہ سے کہ شرعی حکم کسی کو بیان کرنا ہو تو دکھا سکیں۔ یہ یاد رکھیں کہ کعبۃ اللہ کے ادب کو کبوتروں کے اڑنے نہ اڑنے سے متعین کرنا قطعاً غیر مناسب ہے۔ اگر وہ کسی گھر کے اوپر سے نہیں اڑ کے جائیں گے تو کیا وہ گھر متبرک بنا دیا جائے گا؟ اس سے کوئی کعبۃ اللہ کے ادب کا تعلق نہیں ہے، یعنی یہ دلیلیں نہیں ہیں، اس کو دلیل نہ بنایا جائے، کیونکہ اکثر یہ دلیلیں خود بریک ہو جاتی ہیں۔ جیسے اب میں نے آپ کو بتایا کعبۃ اللہ پر کبوتر بیٹھا ہوا ہے، اوپر سے نہیں اڑتا لیکن بیٹھ جاتا ہے جا کر، وہ بے ادبی ہے، یہ ادب کے مطابق ہے، اس کا تھوڑا سا خیال کریں، اس طرح کوئی مطلب ادب وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔